چنانچہ حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کے گھر پہنچی. انہوں نے کہا کہ جی میں بچہ لینے کے لیے آئی ہوں. بی بی آمنہ نے بتا دیا کہ چارپائی پہ بچہ سویا ہوا ہے اور بچے کے اوپر پتلی ململ کا کپڑا جو ہے وہ بچھایا گیا ہے. تو بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ بچے کا باپ نہیں ہے، مگر میرے دل میں خیال آیا کہ میں بچے کو دیکھوں تو صحیح کہ بچہ کیسا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے وہ تھوڑا سا کپڑا ہٹایا نا تو بچہ سویا ہوا تھا. کپڑا ہٹنے سے بچے نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر مسکرایا. اب اس بچے کی مسکراہٹ میں اتنی خوبصورتی تھی کہ میں تو دل ہی دے بیٹھی. اور میں نے دل میں سوچا حلیمہ تجھے پیسے تو نہیں ملیں گے لیکن اس بچے کی جو مسکراہٹ ملے گی اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو میں نے فیصلہ کر لیا میں نے بچے کو لینا ہے، کچھ ملے یا نہ ملے. اب حلیمہ مسکرا رہی ہے تو بی بی آمنہ نے پوچھا حلیمہ مسکرا کیوں رہی ہو؟ حلیمہ نے جواب دیا میں دیہات کی رہنے والی ہوں اور میں نے بڑے بچوں کو دیکھا ہے مگر جتنا کیوٹ جتنا خوبصورت یہ بچے ہیں نا میں نے ایسا کبھی بچہ نہیں دیکھا. تو جب حلیمہ نے یہ بات کہی تو بی بی آمنہ کہنے لگی حلیمہ تم دیہات کی بات کرتی ہو، میں شہروں کی رہنے والی ہوں. مدینہ میں بھی رہی، مکہ میں بھی رہی. میں نے شہروں میں بھی کوئی اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. حضرت عبد المطلب نے یہ بات سنی تو وہ فرمانے لگے کہ حلیمہ تو نے دیہات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا اور آمنہ تو نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا اور میں تو ملکوں کا سفر کرنے والا بندہ ہوں. میں نے ملکوں سفر کیا ہے، میں نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اور اگر اس وقت جبرائیل علیہ السلام پاس ہوتے اور ان سے کوئی پوچھتا کہ جی آپ بھی ذرا اپنے کمنٹس دیں تو جبرائیل علیہ السلام کہتے حلیمہ تم نے دیہات میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، آمنہ تم نے شہروں میں نہیں دیکھا، عبد المطلب آپ نے ملکوں میں نہیں دیکھا، میں تو پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھ چکا ہوں، میں نے پوری دنیا کے انسانوں میں کوئی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اور اگر اس وقت اللہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام پوچھتے کہ یا اللہ آپ اس بچے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو ہمیں گمان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جواب آتا حلیمہ تو نے گاؤں میں ایسا بچہ نہ دیکھا، آمنہ تو نے شہروں میں نہ دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہ دیکھا اور جبرائیل تو نے دنیا میں نہ دیکھا اور میں کائنات کا بنانے والا پروردگار ہوں، میں نے اپنی ساری مخلوق میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. چنانچہ شاعر کہتا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ توڑ دیتا محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ جو دیکھتا تھا دل دے بیٹھتا تھا. واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا، واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب ہے خدا اس کا، رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ. اللہ نے جب اپنے محبوب کو بنایا تو محبوب کی خوبصورتی کو دیکھ کے اللہ نے خود سبحان اللہ کہا. اے چہرہ اے زیبائے تو رشک بتان آدری، ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری، آفاقہا گردیدہ ام مہرے بتا ورزیدہ ام، بسیار خوبہ دیدہ ام اما تو چیز دیگری. چنانچہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ایسے حال میں ہوئی کہ گھر کے اندر خرچے کے لیے تیل جلانے کے لیے یعنی چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، مگر اللہ نے کائنات کو ایک نعمت عطا فرمائی جس نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آنا تھا. شاعر کہتا ہے خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پہ دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذو فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی،
دل یحییٰ میں ارما رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔